تو پھر محمد و آل محمد پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل رات کی ایصال ثواب کی مجلس میں نے امیر المومنین کا ایک مختصر خطبہ بیان کیا تھا۔ ابھی وہ سارا بیان نہیں کروں گا، اس کا صرف ایک ابتدائی حصہ اور اس مضمون کا دوسرا فرمان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں آپ نے فرمایا ہے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل۔ ہم صرف اور صرف قرآن اور اہل بیت سے اپنا دین لے کے اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ جنت میں جانے کا جو طریقہ خدا اور اہل بیت نے بتایا ہے اس طریقے کو اپنائیں گے تو جنت میں جائیں گے، اس طریقے کو نہ اپنایا تو پھر جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ 2 + 2 4 کی طرح ہے۔ قرآن اس مضمون کی آیات سے جو ہے نا وہ بھرا پڑا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور 20 اس مضمون کی روایات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی معتبر اور مستند اس مضمون کی روایات ہے۔ لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل، آخرت کی امید رکھنا۔ آخرت کی امید رکھنے کا مطلب یہ کہ آپ آخرت کی امید رکھیں یا نہ رکھیں، سرے سے بھی آخرت کا آپ انکار کر دیں، آخرت نے آنا ہے، قیامت نے برپا ہونا ہے۔ آخرت کے امیدوار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی قیامت ہونے کی امید مت رکھو جب تک یہ کام نہ کرو، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یعنی روز قیامت اپنی کامیابی، اپنی کامرانی یا نجات یا جنت میں جانے کی امید مت رکھو بغیر العمل۔ عمل کے بغیر صرف صحیح عقیدے کی بنیاد پر جنت میں جانے کی امید مت رکھو۔ اس کے بعد ہے اور وَلَا تُؤَخِّرِ التَّوْبَةَ بِطُولِ الْعَمَلِ۔ عمل اگر الف سے ہو، حمزے سے ہے، وہ امید کے معنی میں آتا ہے، امید کے معنی میں، اور اگر عین سے ہو تو یہ اعمال، شب قدر کے اعمال، ماہ مبارک کے اعمال، شعبان کے اعمال، شب جمعہ کے اعمال، وہ عین سے ہے، وہ عین سے ہے۔ اور یہ عمل میم سے اگر لکھیں، الف میم لام، وہ امید کے معنی میں ہے۔ لا تکن ممن یؤخر التوبۃ بطول العمل، اور ان لوگوں میں سے بھی شامل نہ ہو کہ جو لمبی امیدوں کی وجہ سے اپنے توبہ کو مؤخر کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں توبہ کو۔ توبہ کرنا واجب ہے، جس طرح خدا نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے، حج کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح توبہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ من جملہ وہ آیات جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے یہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جس طرح نماز کا حکم دیا ہے وآتوا الزکوٰۃ، وآتوا الزکوٰۃ۔ ابھی رمضان مبارک سر پہ ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع، وہ حج کے بارے میں ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جس طرح ان کو بجا لانا واجب ہے، اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اس سے اور کوئی اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتی تھی آیہ کریمہ جس میں توبہ کا کو اللہ تعالیٰ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح واجب قرار دیا گو۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ 3-4 چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ روح جو ہے نا، توبہ کی روح وہ گزشتہ گناہوں سے پشیمان ہونا، اصل توبہ یہی ہے، اصل توبہ ندامت، پچھتاوا۔ اس کے قبول ہونے کی شرائط یہ ہیں کہ اگر اس گناہ کے نتیجے میں آپ نے کچھ واجبات ترک کیے ہیں وہ ان کی قضا بجا لاؤ۔ ابھی اس وقت اگر کسی گناہ میں مصروف ہیں، کوئی ناجائز کاروبار کر رہا ہے مثلا، فوری طور پر اس کو ترک کر دو۔ ایسی ملازمت کرنی پڑ رہی ہے جہاں پر آپ کو سود یا لینا پڑتا ہے یا دینا پڑتا ہے، فوراً اس کو ترک کرو۔ نمبر 3، آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا خدا سے عہد کرو، ایگریمنٹ کرو۔ یہ توبہ ہے۔ پشیمانی، کون سا ایسا مسلمان ہے جو گناہ کر کے پشیمان نہیں ہوتا اور فخر کرتا ہے؟ پشیمانی ایک، جو حقوق آپ کے ذمہ ہیں، حقوق اللہ یا حقوق الناس، ماضی کی کوتاہیوں کے نتیجے میں ان کو بجا لاؤ، قضا بجا لاؤ۔
بالفرد خدا نہ خواستہ ابھی اگر کسی غلط کام میں مصروف ہو، غلط کاروبار، غلط مثلا رشوت خوری وغیرہ، فوراً اس کو ترک کرو اور آئندہ نہ کرنے کا خدا سے عہد کرو۔ یہ توبہ ہے۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنین، اے صاحبان ایمان جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہو، توبہ کرو، یعنی یہ کام کرو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لا تؤخر توبۃ بطول العمل، لمبی امید کی وجہ سے ابھی تو جوانی ہے، ابھی 18 سال کا ہوں، ابھی 20 سال کا ہوں، ابھی تو 30 سال کا ہوں، وہ قریب جو ہے نا، وہ موت کے قریب کوئی 70-80 سال میں جا کے کہیں توبہ کریں گے۔ آپ نے وہ اس کے اشعار سنے ہیں عمر سعد کے، کہ وہ اس کے اشعار کا خلاصہ یہ ہے، سنا ہے کہتے ہیں لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ جو ہے نا پیدا کر رکھا ہے، اگر ایسی بات ہو تو نواسہ پیغمبر کو شہید کر کے اس کے 2 سال کے بعد توبہ کر لیں گے۔ 2 سال کے بعد توبہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، 2 سال کے بعد توبہ کریں گے۔ یہ ایک توحید مفضل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، صلی اللہ محمد وعلی محمد، وہ مفضل ابن عمر کے لیے لیکچر آپ نے وہ لکھوائے ہیں، اس میں خدا کی پر حکمت کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ خدا نے بندے سے اس کی عمر کو پوشیدہ رکھا ہے، اس کی عمر کو پوشیدہ رکھا ہے، اس لیے کہ اگر اس کو بتایا جاتا کہ تمہاری اتنی عمر ہے، اور وہ بہت پیارا نکتہ ہے یہ، اس کی عمر کم ہوتی وقت سے پہلے ہی مر جاتا وہ بندے خدا۔ اگر بتایا جاتا کہ تمہاری عمر اتنی ہے اور لمبی ہوتی، 100 سال 50 سال جو ہے وہ تمہاری عمر میں نے وہ اپنی ڈائری میں لکھی ہے، پھر وہ جرأت بڑھ جاتی اس کی، نا جرأت بڑھ جاتی، وہ بھی تو 100 سال ہے، اس دنیا میں عیاشی کرو، قضا روزے بھی رکھیں گے، وہ بھی پڑھیں گے جو ہے نا، وہ بعد میں بقول اس کے سنتول بعد سنتین، 2 سال کے بعد ہم توبہ کریں گے۔ مدت عمر کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، کوئی پتہ نہیں کب موت آئے۔ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بندہ ہر وقت موت کا خوف لاقی رہتا ہے۔ کیا پتہ آج شام وہ امیر المومنین بیت المال ہر روز مستحقین میں تقسیم کر کے جھاڑو دے کے پھر تالا لگا کے نکلتے تھے۔ عبداللہ بن عباس ساتھ تھے، بیت المال کو مستحقین میں تقسیم کر کے جب نکلے، دروازہ بھی شاید بند کر دیا تھا، پھر کوئی بندہ بیت المال لے کے آیا تو امیر المومنین نے اس سے کہا کہ وہ کھولو دروازہ، اس کو بھی جو ہے نا وہ تقسیم کر کے پھر گھر چلتے ہیں۔ ابن عباس عرض کیا مولا ابھی تو رات ہو گئی ہے، کل تقسیم کرتے ہیں اس کو۔ فرمایا تم ضمانت لیتے ہو کہ علی کل تک زندہ رہے گا؟ یہ موت کی مقررہ تاریخ کے پوشیدہ رکھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب کوئی اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی کہتا ہے میں 2 سال کے بعد نواسہ پیغمبر کو شہید کر کے وہ توبہ کریں گے۔ یہ لمبی عمر کی امید سے توبہ کو مؤخر مت کرو، پہلی فرصت میں جو ہے نا وہ توبہ کرو، پہلی فرصت میں توبہ کرو۔ ان لوگوں میں سے بھی شامل ہو جو لمبی امیدوں کی وجہ سے توبہ کو مؤخر کرتا ہے، اور ان لوگوں میں سے بھی شامل نہ کرو جو بغیر کسی عمل کے وہ ڈائریکٹ سیدھا اہل بیت کے جوار میں اور پڑوس میں جنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا موت جو ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، ناگزیر ہے، لوگ اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا لوگوں کے ڈرنے کی وجہ یہ ہے موت سے کہ وہ انہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی۔ مولا موت کی تیاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میٹرک کی تیاری، ایف اے کی تیاری، ایف اے سی کی تیاری، نصاب مقرر ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کرے، یاد کرے، رٹے، وہ امتحان کی تیاری ہو جاتی ہے۔ موت کی تیاری کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کریں جس کی وجہ سے موت کا خوف دل سے جاتا رہے؟ 3 کام بتائے ہیں میں، 3 کام۔ کسی کام کا یہ نقطہ ذرا نوٹ کر لیں، کسی کام کا مشکل ہونا یا آسان ہونا یہ نسبی ہوا کرتا ہے، نسبی۔ ایک پتھر کو اٹھانا کسی کے لیے آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اچھا جی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کتنا طاقتور ہے نا۔ طاقتور کے لیے ایک 20 کلو پتھر کو اٹھانا وہ آسان ہے، کمزور آدمی کے لیے مشکل ہے۔ یہ جو 3 کام موت کی تیاری کے لیے امیر المومنین نے بتائے ہیں، کسی کے لیے مشکل ہے، پہاڑ سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ گران اور بھاری ہے، اور کسی کے لیے صرف آسان نہیں ہے۔ ان 3 کاموں کے بغیر اس کو قرار نہیں آتا۔ اصحاب کے ساتھ رسول اسلام تشریف فرما ہوتے تھے، ظہر کے قریب بلال سے کہتے تھے
ارحنا یا بلال، بلال جلدی جا کے اذان دو، یہ ہماری بے قراری کی کیفیت کو ختم کرو، ارحنا یا بلال۔ کون سے 3 کام ہیں؟ پتھر پر لکیر کہتا ہوں میں امیر المومنین کے اقوال اگر یقیناً اور کنفرم امیر المومنین کا قول ہے، یہ ایک 2 واسطوں سے خدا کا قول ہوتا ہے، علی کا قول خدا کا قول ہوتا ہے، اس میں کوئی شرک یا غلو نہیں ہے، کیونکہ علی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، وہی کہتے تھے جو رسول خدا تھے، سنتے تھے، وہ شاگرد تھے، رسول خدا استاد تھے، اور رسول وہی کے بغیر نہیں بولتے تھے۔ ایک بندے نے، ابھی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہا کہ وہ خواجہ نصیر الدین طوسی نے وہ بعض اصحاب کے وہ کاموں پر اعتراض کیا ہے کہ رسول خدا نے ایسا فرمایا تھا، اور انہوں نے اس کے خلاف، رسول خدا کے فرمان کے خلاف یہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ تو وہ کوشجی کہتے ہیں کہ رسول خدا بھی ایک مجتہد تھے اور وہ بھی ایک مجتہد تھے، کسی ایک مسئلہ میں 2 مجتہدوں کا اختلاف یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مجتہد تھے رسول خدا۔ لا ينطق ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وحی کے بغیر وہ بولتا نہیں ہے۔ سادہ الفاظ میں بنے بنائے اور ریڈی میڈ احکام آپ کے قلب پر نازل ہوتے تھے، اجتہاد نہیں کرتے تھے۔ نمبر 1 ادا الفرائض، نمبر 1 واجبات کو بجا لانا، نمبر 2 واجتناب المحارم، حرام کاموں سے بچنا، تیسرا واکتساب المکارم، مکارم اخلاق سے آراستہ ہونا۔ یہ 3 کام کرو، پھر صرف یہ نہیں کہ موت کا خوف تمہارے دل سے جاتا رہے گا، علی کی طرح تم موت کی تمنا کرو گے۔ یہ جو ہمیں سنایا جاتا ہے نا، امیر المومنین نے فرمایا کہ میں موت سے اتنا مانوس ہوں، بلکہ جتنا ایک شیرخوار بچہ شیر مادر سے مانوس ہوتا ہے، اس سے زیادہ علی موت سے مانوس ہے۔ یہ فرمان انہی 3 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ صادر کیا ہے یہ بیان۔ یہ عام طور پر نہیں بیان کیا جاتا، یا متوجہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی، یا پتہ نہیں کسی مصلحت کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ پہلے یہ فرمایا ہے بھائی موت سے خوف کو دل سے نکالنے کے لیے یہ 3 کام کرنے پڑتے ہیں، ادا الفرائض واجتناب المحارم واکتساب المکارم۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یہ 3 کام اگر کوئی خوش قسمت کر لے، واجبات کی پابندی کرے، حرام کاموں سے بچے اور مکارم اخلاق سے آراستہ ہو، بد اخلاق نہ ہو، با اخلاق ہو، پھر اسی بندے سے کہا جس نے کہا تھا لوگ کیوں موت سے ڈرتے ہیں، فلا تبالی، تم یہ 3 کام کرو، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، یہ 3 کام اگر کر لو، فلا تبالی، پھر تمہیں پرواہ نہیں ہوگی، او وقعت علی الموت او وقع الموت علیک۔ یہ امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے کو پرواہ نہیں ہے کہ موت اس کے اوپر آ کے گرتی ہے یا یہ موت کے اوپر جا کے گرتا ہے۔ دین یہ ہے جو علی نے بیان کیا ہے، جنت میں جانے کا طریقہ یہ ہے جو علی اور اولاد علی نے بیان کیا ہے۔ باقی جو سبز باغ دکھاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، قبر میں وہ نکیر منکر آئیں گے، وہ کلام آپ نے سنا ہوگا، نکیر منکر آئیں گے، الٹا میں ان سے سوالات کروں گا۔ وہ آپ کی کیا حیثیت ہے بھائی الٹا سوالات کروں؟ ادھر پنجاب کے ایک علاقے میں مجلس پڑھنے گیا، مجھ سے پہلے ایک ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے، کہا کہ میں نے ایک تازہ جو ہے نا میرا کلام ہے قصیدہ بنایا ہے، تو اس کی فرمائش کی گئی ہے آج۔ پہلے تمہید باندھتے ہیں نا، وہ تمہید باندھی انہوں نے، سلمان فارسی کا جو ہے نا وہ انتقال ہو گیا تو ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ جب ان کو سپرد خاک کیا گیا تو نکیر منکر آئے۔ یہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی جلدی یہ پہنچ جاتے ہیں نکیر منکر، اجازت کے بغیر قبر میں گھس آتے ہیں۔ یہ گھس آنا یہ میں امام زین العابدین کے خطبے سے لیا ہے، یہ وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، گھس آتے ہیں جیسے کوئی چھاپا مارتا ہے نا، اتنی جلدی آتے ہیں۔ تدفین کے لیے آئے ہوئے لوگ اب قبر پر موجود ہوتے ہیں، اور جس کو سوال جواب کے لیے اٹھایا جاتا ہے، زندہ کیا جاتا ہے، وہ ان کی قدموں کی جو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں چاپ، وہ اس کو سنتا ہے۔ خاتون جنت سے جب پوچھا گیا من رب کی، تو فرمایا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ من نبی کی، تمہارا نبی کون ہے؟
کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اور جب کہا من امامو کی، فرمایا وہ جو ابھی بھی بیٹھے میرے قبر پر قرآن پڑھ رہا ہے نا، وہ میرا امام ہے۔ یہ خاتون جنت سوالات کا جواب دیتی ہے۔ سلمان فارسی سے پوچھا کہ من ربکا، کوئی جواب نہیں دیا، اکڑ گئے۔ ایک دو دفعہ سوال کیا، یہ میں خود سنا ہے اس سے یہ کلام، یہ تمہید میں اکڑ گیا۔ اچھا اب وہ آگے قصیدے کے جملے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن تمہید یہ ہے اکڑ گیا۔ ایک نے منکر نے نکیر سے یا نکیر نے منکر سے کہا کہ یہ جواب نہیں دے رہا، کہیں نشے میں تو نہیں ہے یہ؟ ہاں نشے میں ہے۔ کہا مارو، نشہ کرتا ہے یہ؟ کہا یہ وہ نشہ نہیں ہے، وہ ادھر جو شاور وغیرہ سے لا کے پڑیا لاتے ہیں، وہ نشہ نہیں ہے، یہ ولائے علی کے جو ہے نا اس میں مست ہے۔ سلمان فارسی اکڑ جاتا ہے۔ اگر اس نے اکڑ نہ ہوتا نا، اسرائیل کے سامنے اکڑ جاتا، وہ کہا کہ فی الحال جانے کا پروگرام نہیں ہے، پھر کبھی آؤ۔ وہ اسرائیل کے سامنے نہیں اکڑ سکا جی، اور قبر میں جانے کے بعد نکیر اور منکر کے سامنے خاتون جنت نہیں اکڑتی، فاطمہ بنت اسد نہیں اکڑتی۔ سلمان فارسی اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند ربک، خدا کے دو نمائندے جب تمہارے پاس آئیں اور تم سے پوچھیں تو ان کے ان سوالات کے تم نے یہ جوابات دینے ہیں۔ یعنی سلمان فارسی اس لیے اس کو اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ خدا کے نمائندوں کے سامنے اکڑتا ہے۔ وہ پڑھ کے چلے گئے۔ میں نے کہا کتنا بڑا الزام ہے یہ سلمان فارسی پر۔ ٹھیک ٹھاک داد لے کے چلے جاتے ہیں آگے۔ افسوس، یعنی یہ بھی افسوس ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کریں، اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ پھر ان باتوں کی داد ملتی ہے، اور کاش کہ صرف داد ملے، بہت کچھ مل جاتا ہے۔ ہاں، لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل۔ یاد کریں امیر المومنین کو، اگر آپ آیت الکرسی یاد کر سکتے ہیں، سورہ الحمد یاد کر سکتے ہیں۔ میں بہت سارے مومنین کو جانتا ہوں، ہم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، سورہ یا واقعہ جو ہے نا وہ ان کو یاد تھا۔ لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل۔ او بندے خدا، عمل کے بغیر، واجبات کو بجا لائے بغیر جنت میں جانے کی امید مت رکھو۔ اللہ تعالیٰ امیر المومنین کے اس فرمان پر ہمیں باور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔